بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نورانی قاعدہ کا سبق ہمارا چل رہا تھا جس میں ہم نے 2 تختیاں ہم پڑھ چکے ہیں، تختی نمبر 1 مفردات اور تختی نمبر 2 مرکبات۔ اب آج ہم انشاءاللہ تختی نمبر 3 شروع کریں گے۔ دیکھیے تختی نمبر 3 ہے حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، چونکہ یہ 3 چیزیں ہیں، زبر زیر پیش، اس لیے ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ تو ایک کو کہیں گے حرکت، زبر ایک حرکت ہے، زیر ایک حرکت ہے، پیش ایک حرکت ہے، تو تینوں کو ملا کے ہم کہتے ہیں حرکات۔ اب سوال ہے ان کو حرکات کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی آواز اپنی آواز ہے، زبر کی اپنی آواز ہے، زیر کی اپنی آواز ہے، پیش کی اپنی آواز ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے، تو اس لیے چونکہ تینوں کی اپنی الگ الگ آواز ہے، اپنی اپنی وائس ہے، اپنا لہجہ ہے، تو اس لیے ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ اب ان کی پراپرٹیز ہے، ان کی خاصیت ہے زبر زیر پیش کی، کہ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیے، تھوڑا بھی نہ کھینچیے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ دیکھیے زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے تو زبر کے اوپر کو اٹھتی ہے۔ جیسے با، زبر با، با اٹھتا ہے اوپر کی طرف، زبر کی آواز اوپر کی آواز اٹھتی ہے، اوپر کی طرف۔ جیسے جیم زیر جی، زیر کی آواز چونکہ نیچے کو جاتی ہے تو جیم زیر جی، یہ آواز جائے گی نیچے کی طرف۔ اسی طرح فا پیش فو، پیش کی آواز چونکہ آگے کو جاتی ہے تو فا پیش فو، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیے، تھوڑا بھی نہ کھینچیے۔ دیکھیے زبر زیر پیش تینوں کو جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی کھینچنا نہیں ہے۔ جیسے با زبر با، کسی اب باز اور با پڑھا تب بھی غلط، باز اور با پڑھا تب بھی غلط۔ زبر زیر پیش میں 2 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ زبر زیر پیش میں ہمیں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ایک، جلدی تو پڑھنا ہے یعنی کھینچنا نہیں ہے، اور اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے کہ جھٹکا ہو جائے، یعنی اتنا کھینچنا بھی نہیں ہے کہ باز اور با کو با پڑھیں گے با بن جائے گا، اور اتنا جلدی بھی نہیں پڑھنا ہے کہ جھٹکا ہو جائے، جیسے بعد اور با تا زبر تا، یہ بھی غلط ہے۔ تو زبر زیر پیش میں 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور نہ ہی جلدی پڑھنا ہے نہ ہی کھینچنا ہے۔ اب جس حرف پر کوئی حرکت ہو، چاہے اس پر زبر ہو، چاہے اس کے نیچے زیر ہو، چاہے اس پر پیش ہو، اسے متحرک کہتے ہیں۔ جیسے باز اور با، با متحرک ہے، تا زیر تی، تا کے نیچے چونکہ زیر تو متحرک ہے، جیم پیش جو، اسے متحرک کہتے ہیں جس حرف پر کوئی حرکت ہو۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو نورانی قاعدے سے باہر ہے، پتہ ہونا چاہے نالج کے لیے، ایکسٹرا نالج کے لیے، زبر زیر پیش کو اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ عربی میں زبر زیر پیش کو اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو قصرہ کہا جاتا ہے، اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اور جس حرف پر فتحہ ہو اسے مفتوح، جس حرف کے نیچے زیر یعنی قصرہ اس کو مکسور، اور جس حرف پر پیش ہو اس کو مضموم۔ تو زبر زیر پیش تینوں کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیے، تھوڑا بھی نہ کھینچیے۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ، یہ سمجھنا ہے۔ لیکن الف ہمیشہ خالی ہوتی ہے، یعنی جس الف پر نہ زبر نہ زیر نہ پیش نہ جزم کچھ بھی نہیں، تو اسے الف کہتے ہیں۔ اب الف پر زبر زیر پیش دیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، حتیٰ کہ اگر جزم سکون بھی ڈالیں گے وہ پھر بھی حمزہ بن جائے گا۔ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف پیش الف زبر الف زیر نہیں آئے گا۔ الف پر جب زبر زیر پیش آتا ہے، کوئی حرکت آتی ہے یا سکون آتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، وہ حمزہ میں کنورٹ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بچے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں بہتر ہے قاعدہ کھول کے رکھے۔ تختی نمبر 3، تختی نمبر 3 حرکات۔ حمزہ زبر آ، اب اس کا اجرا کرنا ہے۔ حمزہ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیے، تھوڑا بھی نہ کھینچیے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، اسے اجرا کہا جاتا ہے، یہ مدارس میں کرایا جاتا ہے۔ با زبر با، با کے اوپر زبر ہے،
زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے تا زبر تا تا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے تا زبر تا پڑھا تب بھی غلط اور تا زبر تا پڑھا تب بھی غلط میں نے کہا نا زبر زیر پیش میں دو چیزوں کا خیال رکھنا نہ ہی کھینچنا ہے کہ وہ مد بنے اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے نہ ہی جھٹکا دینا اتنا جلدی دینا ہے کہ جھٹکا ہو جائے یعنی نہ ہی اتنا جلدی پڑھنا ہے کہ جھٹکا ہو جائے اور نہ ہی اتنا کھینچنا ہے کہ مد بن جائے ثا زبر ثا کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے جیم زبر جا جیم کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے زبر کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے زبر خو کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے دال زبر دال کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اسے اجرا کہا جاتا ہے اب یہ تو آپ کر سکتے ہو نیچے تک انشاءاللہ سارے بچے اب آگے ہم اس کی مشق پڑھیں گے یعنی اس کی ایکسرسائز ہر زبر کی دیکھیے پہلے روانی پڑھیں گے دوراسا کیا پڑھیں گے پہلے روانی پہلے لکھا ہے لفظ دوراسا اب اس کا ہجا کریں گے دال زبر دا رو زبر رو ان دو کو ملائیں گے بنے گا دارو سین زبر سا تینوں کو ملائیں گے بنے گا داراسا اب اجرا کرنا ہے دال کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے را کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے سین کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے اب اجرا کرنے کے پھر روانی پڑھنا ہے دوراسا آگے چلیے ودع اب ہجا کیونکہ پہلے روانی پڑھا ودع اب ہجا کرنا ہے واو زبر وا دال زبر دا ودا عین زبر ع ودع اب اجرا کرنا ہے واو کے اوپر زبر ہے اب یہ نہیں بولنا ہے واو زبر وا پھر واو کے اوپر زبر ہے نہیں اب سیدھا اجرا کرنا ہے واو کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے یہ مت بولو دال زبر دا نہ سیدھا دال کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے عین کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے ودع عبد عین زبر ع با زبر با عب دال زبر دا عبد عین کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے با کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے دال کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے عبد اجرا کرنے کے بعد روانی پڑھنا ہے جس ورڈ کا اجرا کیا جس لفظ کا اجرا کیا اس کو اجرا کریں گے اور جب اجرا مکمل کیا پھر روانی پڑھنا ہے عبد کسب کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسب کاف کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے سین کے اوپر زبر ہے زبر کو جلدی پڑھیے تھوڑا بھی نہ کھینچیے زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے
با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیے، تھوڑا بھی نہ کھینچیے۔ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے۔ کسبا، میرے حساب سے یہ پورا آپ یہ کر سکتے ہو، تو اسی طرح پھر پورا نیچے تک پڑھنا ہے۔